یہ اسرائیلی یہودی فلسطینی مسلمانوں پر اتنے ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اور اس میں تابوت سکینہ کو نصب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں انہوں نے فلسطین میں آباد ہونے کے لیے کئی سو سال محنت کی؟ کیوں یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے تھے، چاہے دور خلافت تھا یا دور ملوکیت یا اس شہر پر تھی عیسائیوں کی حکومت؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی تاریخ پر مشتمل ویڈیو سیریز کی قسط نمبر 1۔ یہ کہانی، یہ داستان شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو عرب کی سرزمین پر چھوڑ آئے۔ تو اس کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 14 سال بعد جس سال مکہ مکرمہ تعمیر کیا گیا، اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے ایک شہر ہیبرون میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور انہیں 2 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو عطا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور انہیں 12 بیٹے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، زابلون، اساخر، دان، نفتالی، جادشیر، یوسف اور بنیامین عطا کیے۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل قوم میں کئی انبیاء کرام بھیجے جو بنی اسرائیل کو ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ یہاں میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتا دوں جو کہ انبیاء کے سلسلے کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ تابوت کا مطلب صندوق جو کہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور سکینہ کا مطلب دل کو راحت یا سکون بخشنے والی چیزیں ہیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تھا، جس میں وہ اپنا ضروری سامان وغیرہ رکھتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام کو بطور وراثت ملتا رہا۔ اس صندوق میں انبیاء کرام کے تبرکات موجود ہیں۔ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، ان سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل سے ہیں۔ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو اتنی اہمیت بخشی تھی کہ بنی اسرائیل اس صندوق کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ اس سے فتوحات پاتے تھے۔ تو پھر جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کو بھول گئے تو پھر ایک دوسری قوم نے ان پر حملہ کیا اور وہ اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر اس قوم کے لوگوں کو مرضی وباؤں نے آ گھیرا، جس پر اس قوم کے نجومیوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بیماریاں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اس صندوق کو فرشتے بھیج کر فرشتوں کی تحویل میں دے دیا۔ بنی اسرائیل کی فلسطین میں کوئی متحدہ سلطنت موجود نہ تھی، وہ قبائلی جھگڑوں میں مصروف تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ طالوت کی تم پر بادشاہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو تم سے کھو گیا تھا وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو 1020 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کی بادشاہت اور تابوت سکینہ سے نوازا۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام کا مقابلہ جالوت سے ہوا، جو کہ فلسطین کے ایک شہر گت کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک مضبوط جسامت کا مالک اور دراز قد تھا۔ بنی اسرائیل کے کسی مرد میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ جالوت کے ساتھ مقابلے کی حامی بھرتا۔ طالوت علیہ السلام کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو کہ ابھی 17-18 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس گلیل کی قسم کا ایک ہتھیار ہوتا تھا
جس میں وہ پتھر رکھ کر زور سے گھما کر اپنے نشانے پر لگایا کرتے تھے۔ ان کا نشانہ بہت مضبوط تھا۔ جالوت نے جنگ کی بجائے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکارا، لیکن کوئی سامنے نہ آیا، جس پر داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کو پتھر کے ایک ہی نشانے سے گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جالوت پر فتح بخشی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ طالوت نے 1006 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور تابوت سکینہ جیسی دولت سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1006 قبل مسیح سے لے کر 965 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہی اور تابوت سکینہ سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ چونکہ یہ صندوق بنی اسرائیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑا مقدس تھا، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عمارت کا نقشہ بنا رکھا تھا جس میں اس تابوت سکینہ کو نصب کرنا تھا، لیکن چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں اس مقدس صندوق اور احترام کے ساتھ رکھا جا سکے۔ اس عمارت کو بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تابوت سکینہ اس میں نصب کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 20 سال کی عمر میں چرند پرند، جن و انس اور ہواؤں کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد بنی اسرائیل کی متحدہ سلطنت 2 حصوں، اسرائیل سلطنت اور یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا دور عروج ختم ہو چکا تھا اور یہ تقسیم ان کے دور زوال کی شروعات تھی۔ پھر جب ان کی سرکشیاں اور بڑھ گئیں اور یہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے، انبیاء کرام کے سمجھانے سے بھی باز نہ آئے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ان پر عذاب کا پہلا کوڑا اشوریوں کی شکل میں نازل کیا۔ سن 721 قبل مسیح میں اشور کے بادشاہ سارگون نے اسرائیل سلطنت پر حملہ کیا اور سامریہ دارالحکومت کو فتح کر کے اسرائیل سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے، 27,000 سے زیادہ با اثر اسرائیلیوں کو ملک بدر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے غیر قوموں کو اسرائیل میں لا کر آباد کر دیا، جس سے بچے کھچے اسرائیلی بھی اپنی تعلیمات اور دین بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل کے علاوہ دوسری قائم ہونے والی سلطنت یہودیہ بھی شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی، لیکن ان کا اخلاقی زوال دولت اسرائیل سے ذرا سست رفتار تھا۔ پھر سن 595 قبل مسیح میں بیبلونیہ سلطنت کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور دولت یہودیہ کو زمیں بوس کر دیا۔ بنی اسرائیل پھر باز نہ آئے اور بخت نصر کے خلاف بغاوت شروع کر دی، کیونکہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جنہوں نے دور داؤد اور دور سلیمان جیسے عظیم دور دیکھے تھے۔ وہ کبھی اس غلامی پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنی قسمت بدلنے کے لیے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس پر بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں 12 لاکھ یہودیوں میں سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتنی تباہی مچائی کہ فلسطین کی کوئی ایک اینٹ بھی ثابت نہ رہی۔ اس حملے کے دوران بخت نصر نے اس عمارت کو گرا دیا جس میں تابوت سکینہ نصب تھا۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ باقی 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر سن 539 قبل مسیح ایران کے بادشاہ ذوالقرنین، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اس نے بیبلونیہ سلطنت کو شکست دی اور یہودیوں کو سن 538 قبل مسیح میں اجازت دی کہ وہ فلسطین واپس جا کر آباد ہو سکتے ہیں اور اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت حجی، حضرت زکریا اور کاہن یشوع کی زیر نگرانی دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، جسے بعد میں سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے جانا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا اور حضرت زبیر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت زبیر علیہ السلام بنی اسرائیل کو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پر لائے اور ان کے اخلاقی اور اقتصادی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا اور بنی اسرائیل سے اللہ کے احکامات کی پیروی کا وعدہ کیا۔ ایرانی سلطنت کا زوال اور یونانی سلطنت کے عروج سے یہودیوں کو کچھ وقت کے لیے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی سلطنت 3 سلطنتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔
جس میں سے شام کا علاقہ جس کے ہاتھ آیا وہ سلوکی سلطنت تھی۔ اس یونانی سلطنت کے بادشاہ اینٹیکیوس سالس نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح مذہباً مشرک تھا، یہودی مذہب کو ناگوار محسوس کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اینٹیکیوس چہارم 175 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا تو اس نے یہودیوں کے مذہب اور تہذیب کی بے کنی کرنا چاہی، تو یہودیوں میں ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت زبیر علیہ السلام کی اسلام کی پھونکی ہوئی دینی روح نے یہودیوں کو متحد کیا، اور یہودیوں نے یونانیوں کو نکال باہر پھینکا، اور یہودیوں نے اپنی آزاد ریاست قائم کر لی۔ پھر ریاست رفتہ رفتہ بڑھ کر وہ سارے علاقے پر چھا گئی جہاں کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی حکومت قائم تھی۔ اس کے علاوہ فلسطین کا بڑا حصہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، جو پہلے کسی بھی زمانے میں یہودیوں کے قبضے میں نہ آیا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی اللہ نے حکومت اور نعمتوں سے نوازا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اس دین پر قائم رہنے کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کی۔ آج کی اس قسط میں ہم نے آپ کو یہودیوں کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں ظہور تک کے حصے کو بیان کیا۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ بنایا، کیوں یہودیوں کو سرعام قتل کیا گیا، کیوں کوئی یہودی فلسطین میں رہنا تو دور داخل بھی نہ ہو سکتا تھا، کیسے مسلمانوں نے یہودیوں کو فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت دی، کیوں وہ خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور خلافت کو ختم کیا، کیسے اسرائیل وجود میں آیا۔ یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ویڈیو کو مس نہ کر پائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان یہودیوں کے نظریات اور تاریخ سے واقف ہو۔